کہ اے لوگوں تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں فاطمۃ بضعۃ منی، کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک انداز دیا، جو نظریہ دیا، جو ایک طریقہ سکھا دیا لوگوں کو کہ بچیوں سے کس طرح پیار کیا جائے، کیسے محبت کی جائے، اس کا اثر کیا ہوا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں جو مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی اور ایک خود لے لی، پھر اپنی کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، یعنی وہ جو عورت آئی تھی اس نے 3 کھجور اسے ملی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، اس عورت نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کر کے دے دی، اور پھر ایک جو تیسری تھی جو اسے لینا چاہیے تھی وہ کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے، یعنی خود نہیں کھاتی ہے اور پوری کھجوریں اپنی بیٹیوں کو کھلا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے احسار کا، یعنی اس کی قربانی کا، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے قربانی کی، اپنی چیز کو قربان کر دیا، ان کھجوروں کو دے دیا، کھلا دیا، کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کے احسار کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی بخاری شریف جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب مانی، معتبر اور اہم کتاب مانی جاتی ہے، اس کے بعد اس کتاب کا درجہ آتا ہے، بلکہ بعض نے اس کتاب کو بخاری شریف پر بھی فضیلت دی ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی دیکھیں تب بھی اس امت میں تیسری سب سے اہم جو کتاب مانی گئی حدیث کی وہ مسلم شریف ہے، اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قربانی کی وجہ سے اس عورت نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، یعنی اب اسے جنت واجبی طور پہ ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ ایثار اور قربانی کی وجہ سے اس کو انعام مل رہا ہے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کرنا یہ دخول جنت کا باعث ہے اور تحصیل رحمت کا سبب بھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے لیے بوجھ تصور نہ کریں اور نہ انہیں برا جانیں، بلکہ انہیں اپنے لیے رحمت اور جو ہے بخشش کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس نے مجھے بھی بیٹی سے نوازا ہے، تو مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنی بچیوں کی جو ہے پرورش اور ان کا جو ہے احسن انداز میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔